اور ثواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو۔ فرماتے ہیں یہ جو تیرے مسام ہیں یہ 72,000 ہے، جہاں سے پسینہ آتا ہے، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجیں۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ سرفروش، سرفروش، ذرا جھوم کے بولو اللہ اللہ، ایمان سے بولو اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، پھر خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنو ہیں اور منافق کہیں ریاکار ہیں۔ وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا ہے، دن رات تسبیح پڑھے، نمازاں پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کے لیے قرآن مجید میں شرط ہے، سورۃ حجرات میں اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مومن میں فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، مسلمان میں 72 فرقے ہیں، مومن میں کوئی فرقہ نہیں، مومن سارے بھائی بھائی ہیں۔ مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ عام آدمی اگر اس درجے میں پہنچ جائے تو وہ نور ہے۔ بہت سے لوگ حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے، لیکن عام آدمی اگر یہاں تک پہنچ جائے تو وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہاں تک پہنچ گیا، نسوں میں نور چلا گیا تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً جا کے مٹایا۔ اور جو عالم علم باطن کے بغیر ہیں وہ مشکوک ہیں، وہ مشکوک ہیں، جدھر مفاد دیکھا ادھر ہو گئے، کبھی بے نظیر کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے ساتھ۔ اگر یہاں سے بھی ان کا مفاد حل نہ ہوا پھر دونوں کی مخالف ہو گئے۔ اور انہی عالموں کے لیے حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ اس صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جاہل بھی؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو۔ اب اس قلب کو منور کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ذکر چل پڑے، ذکر قلبی، ہر وقت اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں سے بیعت ہیں، اگر ان کے مرشد کامل ہیں تو مرشد کی نگاہ ان کے قلب پہ پڑے تو وہ ان کے قلب کو منور کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ کہیں سے بیعت بھی نہیں ہیں تو پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ وہ پہلا درجہ مسلمان کا، اس کی نماز اور، دوسرا درجہ مومن کا، اس کی نماز کچھ اور، تیسرا درجہ ولی کا، اس کی نماز اور کچھ اور۔ اب مسلمان کی نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے ہیل و جد کری منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، دل جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، پھر کہتا ہے اللہ صمد،
اللہ بے نیاز ہے، دل جواب دیتا ہے بیوی بیمار ہے۔ پھر کہتا ہے لامی یلد ولامی یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا بن جاتی ہے۔ دکھاوا کیسے؟ بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بال بچے، بیوی، کاروبار، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے۔ اس کو بھلے گھر میں اکیلا پڑھے تب بھی یہ نماز دکھاوا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے لیے تباہی بھی ہے، اور یہ نماز تباہی بھی بن جاتی ہے۔ تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، اور دل میں تکبر آیا نا، اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تکبر آیا، اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا جب تکبر کی انتہا ہو گئی کہ اس وقت دنیا میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں، ساری سنتیں اپناؤ، ساری سنتیں اپنا لی۔ پھر کہنے لگا مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ وہی نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئیں۔ یہ نماز صورت ہے، 72 فرقے والے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز حقیقت ہے، جس کے لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑے۔ اب نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے۔ جو تمہارا پہلا رکن اسلام کا وہ بھی کلمہ ہے، اور کلمہ ذکر میں حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر۔ یہ تمہارا پہلا رکن ہے۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی اللہ ہی ہے۔ جب مسلمان ہو جاتے تھے نمازیں تو تھیں نہیں اس وقت، نمازیں تو کئی سال بعد جب شب معراج ہوا اتری، اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے، ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ پھر جب نمازیں اتری تو سیدھے سینوں میں گئیں۔ یہ اسم ذات سینوں کو منور کرنے کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا۔ پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت بھی زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ اللہ، اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ